حافظ طارق محمود ایمن آباد سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو وہ ہو کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ وفیکم رسول، اس آیا مبارکہ میں وفیکم رسول سے کیا مراد ہے؟ خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم یہ آیہ کریمہ کے اس حصے کو کیسے سمجھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری الحمدللہ اکرم التفسیر جو چل رہی ہے وہ اس سے گزر چکی ہے، 15 پارے چھپ بھی چکے ہیں، اور اس میں اس پہ کافی مزیدار بحث بھی ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سادہ سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے وصال مبارک سے آپ کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا، قیامت تک نبوت آپ ہی کی ہے۔ اس اعتبار سے حضور ہم میں موجود ہے۔ صحیح، یعنی جب نبوت موجود ہے، برکات نبوت موجود ہے۔ اب بال ہماری کوٹ میں ہے کہ ہم اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، کتنی برکات حاصل کرتے ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہی قرآن نے کہا کہ بھی تم گمراہ کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی، یعنی اللہ کا ذاتی کلام تم تک پہنچا حضور کے طفیل۔ اب اس کیفیت کو آپ دیکھیں کہ ایک بات اللہ کی ذاتی ہے، پھر وہ اصدق الصادقین محمد الرسول اللہ کے مبارک لمحہ مبارک پر جاری ہوئی، اور بعین ہی وہی بات ہم تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کی نافرمانی کیسے جو کرتا ہے بہت ہی بڑا بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام وصال کے بعد بھی اپنی پوری برکات کے ساتھ موجود ہیں عالم میں، کہ نبوت تو آپ ہی کی چل رہی ہے۔ کوئی نہیں پڑھتا کانا محمد الرسول اللہ کے حضور نبی تھے، سب پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بالکل تھے صحیح، تو کوئی نہیں پڑھتا۔ کوئی نہیں پڑھتا، بالکل صحیح۔ رسالت تو ہے، اس کا مطلب ہے برکات رسالت بھی ہیں۔ اب اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ اللہ کی بات ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی رسالت ہوتے تم کیسے بھٹک سکتے ہو؟ اللہ، بڑی بدبخت ہو اگر پھر بھٹک جاتے ہو۔ ایک بندہ آنکھیں ہوتے ہوئے گڑھے میں گرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اندھا تو گر گیا، چلو اس کی آنکھیں نہیں تھی، ایک دیکھتے بھالتے آنکھوں والے، تو فرمایا تم نافرمانی کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی یہ، ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے گئے کوئی پتہ نہیں ثواب ہوگا، جی ہاں، یا کوئی آیت آئی یہ صحابہ کے حق میں ہے، یہ اولیاء اللہ کے حق میں ہے، یہ کافروں کے حق میں ہے، تو تمہارے حق میں کیا ہے؟ اللہ جو پڑھ رہے ہو تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ آپ مؤدب ہو کر بیٹھیں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے۔ کفار کی مثال دے رہا ہے تو مجھے دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، ان کا نتیجہ یہ ہوا، تم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر اپنے مقرب بندوں کی، انبیاء کی، صحابہ کی مثال دے رہے ہیں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا، ان پر یہ انعامات، تم بھی ایسا ہی کرو۔ صحیح۔ آیات پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ ہر قاری یہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب اس سے نکلتا ہے تو آگے رہنمائی کے لیے سنت نبوی موجود ہے، اور قیامت تک موجود رہے گی۔ حضور اس عالم میں ہو یا اس عالم میں ہو، شریعت تو آپ کی موجود ہے۔ بے شک، تو شریعت کے اعتبار سے تو حضور خود جلوہ افروز ہیں، یعنی آپ کا بتایا ہوا نظام حیات تو موجود ہے، بالکل۔ پھر آپ اس کو اختیار، قرآن تو اسی کی دعوت دیتا ہے کہ میرے رسول کا اتباع کرو، اور اگر تم نے میرے رسول کی بات مانی تو تم نے میری ہی بات مانی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔
سبحان ہاں اللہ، جی؟ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اگر مومن اپنا ایمان سلامت رکھے، قرآن کو اس انداز سے دیکھے اور رسالت کو اس انداز سے، تو پھر اس کے بھٹکنے کا کوئی جواز نہیں رہتا، موقع نہیں بنتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور جب اس انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے گا تو پھر اسے پتہ بھی چلے گا کہ میں اور یہ اکرم کیا پڑھ رہا ہوں۔ التفاسیر میں اس پہ بحث ہے۔ صحیح، صحیح، بالکل۔